جی سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار محمد صدیق ہے. میں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے نان ٹیچنگ اسٹاف کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں. کل 5 جون کو ہم ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں ہم اپنے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے اور وہاں پہ ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ملازمین کے اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں. میں اسی پر اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک مسعود اختر, جنرل سیکرٹری نان ٹیچنگ ویلفیئر اسلام آباد, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسلام آباد. مفلسی اس سے لطافت مٹا دیتی ہے, غربت کو آداب کے سانچوں میں ڈالا نہیں جا سکتا. میں وزیر اعظم پاکستان ریاست مدینہ کے دعوے دار سے ملتمس ہوں کہ خدا را حقیقی ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہم ملازمین کے ساتھ انصاف کیا جائے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنا پریس کانفرنس میں لائحہ عمل دے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت وقت ہماری اس دردمندانہ اپیل کو سنے اور اس پر عمل کرے. پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں اگر کوئی سب سے مظلوم طبقہ ہے تو وہ سرکاری ملازمین ہیں, جنہیں ہمیشہ مہنگائی مارتی ہے اور حکمران تسلی دیتے ہیں. آج ہم اس نیز پر پہنچ چکے ہیں کہ موجودہ حکومت جس کا دعویٰ ہے کہ ہماری ریاست مدینہ ہوگی, اور ریاست مدینہ میں فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیسہ مرتا تھا تو اس کا حکمران ذمہ دار ہوتا تھا. خدا را اپنی ذمہ داری قبول کریں. ہم آپ کو ایک شفاف پاکستان کا یقین دلاتے ہیں, لیکن جب ہمارے بچے بھوکے ہوں, ہمارے مسائل ہوں اور اوپر سونا چاندی برس رہا ہو تو پھر یہ یقین دانی ہماری طرف سے نہیں ہوگی. والسلام. تھینک یو. تھینک یو. ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میرا نام شوکت علی سلیری, سینئر وائس پریزیڈنٹ CBA پاک PWD عظیم ورکر یونین. اچھا, کل 5 تاریخ کو ہم لوگ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے سلسلے میں ہم پریس کانفرنس کرنے جائیں گے انشاءاللہ بفضل تعالی. اسلام آباد کے تمام محکموں کے عہدیداران ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں گے, اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ اسلام آباد سے تمام وہ دوست, وہ بھائی, وہ ساتھی یک جان یک زبان ہو کر اس بجٹ کے آنے سے پہلے اپنی وہ تمام تجاویز دیں گے جو اس ملک کے اس غریب طبقے کا ایک ہمیشہ سے ایک خواب رہتا ہے, اور ہر بار اسے یہ کہہ کر تسلی دے دی جاتی ہے کہ اسے 10% دے دیا گیا, باقی اڈھاک الاؤنسز کی صورت میں ہوتے ہیں. اور آج ہم حاکم وقت سے یہ تقاضا ضرور کریں گے اس بات کے تھرو, اس ویڈیو کے تھرو, کہ ہم بھی اسی منڈی سے مال اٹھاتے ہیں جس منڈی سے وردی والا, سپریم کورٹ والا یا باقی تمام جتنے بھی مائٹ از رائٹ کے دعوے دار جنہوں نے اپنے ملازمین کی 100% اور کئیوں نے 200% یہاں پہ تنخواہیں بڑھائیں, وہ بھی اسی مارکیٹ سے سودا سلف لیتے ہیں. ریاست مدینہ کے دعوے دار ہم آج یہ بات کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ کیوں نہ جس طرح کی تحریک آپ لوگوں نے اس پاکستان میں شروع کی, اسی طرح کی تحریک جو آپ نے ہمیں سکھائی, وہی تحریک کو چلا کر اگر اس ملک کے مزدور کی بات جب اچھے طریقے سے نہ کی گئی تو یہی تحریک انشاءاللہ بفضل تعالی اسلام آباد کی روڈوں پہ ہوگی. کل اس چیز کا ہم آئندہ کا لائحہ عمل اپنی پریس کانفرنس میں دیں گے. وما علینا الا البلاغ. بہترین جی, زبردست پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد مبین اختر ہے اور میں یہاں دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ سب کی باتیں بھی سن رہا ہوں, اور کچھ پاکستان نیشنل سیونگ امپلائیز یونین
CBA کی نمائندگی میں یہاں کر رہا ہوں. دوستوں ساتھیوں کی باتیں میں نے سنی بھی اور سینئرز بھی ہیں ہمارے قابل احترام بھی ہیں. میں صرف ان سب کی باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جو سرکاری ملازمین کا احساس محرومی ہے وہ سوتیلا پن محسوس ہوتا ہے. آئین پاکستان جو کہ قابل احترام ہے وہ ڈسکریمنیشن کو ختم کرتا ہے. اگر وہ ڈسکریمنیشن کو ختم کرتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کے درمیان میں ڈسکریمنیشن کیوں ہے, ان کی تنخواہوں میں ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیا اس کا جواب بھی ہمیں ہی ڈھونڈنا ہے اور اس کو حل بھی ہم نے خود اپنے طور پہ کرنا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں اگر ہم نے کرنی ہیں تو پھر ارباب اختیار کس چیز کے لیے موجود ہیں؟ کیا یہ ارباب اختیار کی ملی بھگت ہے؟ کیا یہ کچھ لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے؟ یہ کیا نیکسس ہے کہ باقی لوگوں کو آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی آپ سوتیلے ہیں اور ہم سگے ہیں ان کے؟ اگر یہ ڈسکریمنیشن پیدا کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی لوگ محسوس کریں گے, احساس کریں گے اور وہ اپنے احساس کے لیے سڑکوں پہ بھی آئیں گے. بہت ساری باتیں ہوں گی. ایک خاموش بکریوں کی طرح سرکاری ملازمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ ہم 5 جون کو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے, چیزوں کو سامنے بھی لے کے آئیں گے اور لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے. باجوہ صاحب نے ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک جو مثال وہ دیتے رہے ہیں اس مثال کو وہ خود انہوں نے ثابت کیا ہے. اور ہم ریکویسٹ ان سے کریں گے جی کہ اب یہ تحریک لمبے عرصے تک چلائیں, 2-4 دن 5 دن اس کو نہ رکھیں. وہ ڈیفینیٹلی جب ہم کل پریس کانفرنس میں جائیں گے اور جو چیزیں وہاں پہ ہم رکھیں گے اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ, اس کے بعد ہم لاہے عمل کا اعلان بھی کریں گے. سب سے زیادہ ضروری چیز کہ ہمیں اتحاد اور متحد ہونے کی ضرورت ہے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں, لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور پرامن رہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین رکھیں. انشاءاللہ کل جب اگلی بات ہوگی تو اگلا لاہے عمل کا بھی اعلان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان باجوہ, سربراہ کور کمیٹی وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کے بہاف پہ. ہم نے پچھلے دنوں 32 روز تک احتجاج کیا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کہ ڈسکریمنیشن بٹوین پے اینڈ الاؤنسز کے حوالے سے. یہ ہماری ملازمین کی آواز, جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی آواز نہیں تھی. بیسیکلی وزیر اعظم کے جو ایڈوائزر ہیں آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز, انہوں نے سیکٹریز کمیٹی جو بیوروکریسی کا سب سے بڑا فورم ہے اس کو ٹاسک دیا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں. انہوں نے سیریز آف میٹنگز میں جا کے ایک نتیجے پہ پہنچے جس میں واقعی انہوں نے کہا کہ ملازمین کے اندر بے چینی پھیل رہی ہے. یہ منٹس کا حصہ ہے کہ ملازمین میں بے چینی پھیل رہی ہے. ایک ادارہ تو 2-3 گنا تنخواہ لے رہا ہے, سیکٹریٹ میں کام کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف سیکٹریٹ کی ملازمین ہیں جو کہ صرف 1 گنا تنخواہ لے رہے ہیں. یہی سلسلہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ اور نیچے اٹانومس باڈیز میں ہے. صرف اس کے اندر ہمارے نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا FPR یا نیب, اس کا نائب قاصد جو کام کرتا ہے, نمبر آف ڈپارٹمنٹس ہے, سینٹ, نیشنل اسمبلی, نمبر آف ڈپارٹمنٹس ہے جو 2-3 گنا تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ان کے کام کی نیچر علیحدہ ہے. کیا جو نائب قاصد ہے ان کا پانی لے کے آتا ہے دور دراز کوہیں سے لے کے آتا ہے؟ کیا ان کا جو ڈرائیور ہے پہاڑوں سے چولستان پہ جا کے گاڑیاں چلاتا ہے وہ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ گاڑی چلاتا ہے جو کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ یا منسٹری کا ڈرائیور چلاتا ہے؟ سیم از دا کیس اسسٹنٹ, جو بھی معاملات ہیں نیچر آف ورک سیم ہے. سیکٹریز کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ اس ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے اور 120% کا اضافہ کیا جائے وفاقی سیکٹریٹ ملازمین کی تنخواہوں میں. یہ وفاقی سیکٹریٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے تھا. پے اینڈ پینشن کمیشن بنایا فائنانس ڈویژن نے. انہوں نے جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹ اٹانومس باڈیز تھے ان کو ہوش آیا یا جو بھی معاملات تھے انہوں نے ان کو بھی بیچ میں نتھی کر لیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, جو کہ واقعی ہی ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی. 6 مہینے کا اس کمیشن کو ٹائم دیا گیا ہے.
ہمیں پروٹیسٹ کے بعد یقین دہانی دلائی گئی تھی کہ بجٹ کے بعد 120% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. 2009 میں بھی اسی طرح کا پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا, اس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا. جو چیدہ چیزیں تھیں ان کے اوپر اضافہ ہو گیا. اس دفعہ ہم نے کوشش کر کے, بڑی ایفرٹ کر کے تمام ملازمین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک پوسٹ میری نظر سے گزری, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیلے اگر آپ لیتے ہیں بازار سے, گچھے کی صورت میں آپ لیتے ہیں تو وہ اگر 150 روپے درجن ہے, ایک کیلا اس سے اتر کے سائڈ پہ ہو جائے تو وہ پھلی کہلاتا ہے اور اس کی ویلیو 50 سے 60 روپے درجن پہ آ جاتی ہے. سیم اسی طرح کیس انگور کے گچھے کا ہے کہ دانہ علیحدہ ہوا وہ اپنی ویلیو کھو گیا. ہمارے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم اپنایا جا رہا ہے, ساروں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہوا ہے اور ہماری ویلیو بہت کم ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹس اور یونینز کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کیا ہے, جس میں سیکریٹریٹ کی کور کمیٹی تھی. ہمارے درمیان ابھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن, ان کے مرکزی صدر ارشد صاحب ہیں, حاجی ارشاد صاحب. چلیں. اس کے بعد نیشنل سیونگ امپلائیز یونین CBA, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی یونین کے ساتھی نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی جو یونین ہے, ان کے صدر تھے امان اللہ صاحب, انہوں نے آنا تھا, ان کے امپلائی کی وائف کی فوتگی ہو گئی تھی, وہ وہاں پہ گئے ہیں. ایپکا والے کل آ جائیں گے. کل 5 جون 2020 کو انشاءاللہ تعالی ایپکا کے ہمارے ساتھی وہاں پہ موجود ہوں گے. AGPR کے جو سب آفیسز ہیں وہاں کی ریپریزنٹیشن کل وفاقی سیکریٹریٹ میں ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھی وہاں پہ موجود ہوں گے. آل پاکستان کمبائنڈ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس یونین, اس کے عہدیدار سارے کے سارے وہاں پہ موجود ہوں گے. میرا میسج ہے فیڈرل سیکریٹریٹ کے ملازمین کو کہ کل 11 بجے آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور جو نیکسٹ ہمارا لائن آف ایکشن ہے اس میں ہم چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا پیش کریں گے. صرف یہ تمام یونینز اور ایسوسی ایشنز جو ہیں ایک پوائنٹ ایجنڈا ہم گورنمنٹ کو پیش کر رہے ہیں, جو کہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ڈپرائیوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کریں. اس کے بعد کوئی بجٹ بچ جاتا ہے تو دیں. مثال کے طور پہ 155% آپ نے FIA کی تنخواہ بڑھائی ہے. اگر آپ تمام لوگوں کی تنخواہ بڑھاتے ہیں تو 20% بھی اگر آپ بڑھا دیتے ہیں تو ایک سال میں وہ تو 170% لے جائیں گے, وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو جو باقی پہلے ہی ڈپرائیوڈ ہے, جس کا آپ مانتے بھی ہیں, آپ نے پے اینڈ پینشن کمیشن بھی بنایا ہے, تو سب سے پہلے آپ ان کو ریلیف پرووائڈ کریں, امیڈیٹ ریلیف. پھر کچھ بچتا ہے تو آپ دوسرے ساتھیوں کو دیں. تو اس حوالے سے ہم چارٹر آف ڈیمانڈ صبح پیش کر دیں گے. اس میں پے اینڈ الاؤنسز کے ایک پے اسکیلز کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے, اس کے حوالے سے بھی ہے. صبح ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ آلریڈی ہم دے بھی چکے ہیں, جو ہمارا پروٹیسٹ تھا اسی حوالے سے تھا. صبح چارٹر آف ڈیمانڈ 5 تاریخ کو ہم پیش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ بجٹ تک یہ ہو جائے گا, مگر منڈے سے اگر ہمیں ریٹن کوئی یقین دہانی نہیں دلائی جاتی ہے کہ ملازمین کے ساتھ اس دفعہ بھی اگر تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف نہیں ہوتا, تو منڈے سے آنورڈ جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہوگی کل انشاءاللہ تعالی ہم وہ سامنے رکھیں گے. اور یہ ایک چیز میں اس پلیٹ فارم سے کلیئر کر دوں کہ جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا, ہم اکٹھے ہیں, ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ تعالی جو کچھ سیکھا ہے ہم نے اپنے حکمرانوں سے سیکھا ہے, اور ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی.